اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا تنہا معبود برحق، ہم سب کی تعریف و توصیف، ہم سب کی حمد و ثنا، اور ہماری اور آپ کی ہر طرح کی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جو ہم اور آپ کی زندگی میں خوشیاں بار بار لاتا ہے، اور ان خوشیوں میں ہمیں عبادت نصیب کرتا ہے، اور عبادت کی مختلف مناسبتیں ہم اور آپ کو عطا کرتا ہے، اور ان عبادتوں میں ہماری خوشیاں رکھتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اس کے انعامات مجھ پر اور آپ پر بے شمار ہیں، اور ان انعامات میں سے ایک اہم انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خوشی اور غم ہر ایک میں ہماری اور آپ کی زندگی کے مقصد کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ ہماری عبادتیں بھی ہماری زندگی کے مقصد سے جڑی ہوئی ہیں، ہماری اور آپ کی خوشیاں بھی ہماری اور آپ کی زندگی کے مقصد سے وابستہ ہیں، اور ہماری اور آپ کی زندگی میں آنے والے امتحان اور آزمائشیں بھی ہماری اور آپ کی زندگی کے مقصد سے جوڑ کر اللہ نے رکھی ہیں۔ اور اس مقصد کو کیسے پہچانا جائے، خوشی ہو کہ غم ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جائے، اس بات کو سکھانے، سمجھانے، پڑھانے اور کسی اور کی اقتداء کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کو میرے اور آپ کے سامنے نمونے کے طور پہ رکھا ہے۔ آج کی ہماری یہ مناسبت عید الاضحیٰ کی مناسبت ہے۔ عید الاضحیٰ کی یہ مناسبت ایک طرف حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام جیسے جلیل القدر انبیاء سے جڑی ہے، تو دوسری طرف پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے بھی اس کا رشتہ۔ آپ حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھیں یا حضرت اسماعیل کی زندگی کو دیکھیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو دیکھیں، ان جیسے انبیاء، تمام انبیاء اور ان جیسے دیگر انبیاء کی سیرتیں مجھ کو اور آپ کو یہی سبق یاد دلاتی ہیں کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی یہ مناسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اور آپ کے نقش قدم پر چل کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کر کے اپنی زندگی میں ان کی سیرتوں کا رنگ بھرنے کا کی مناسبت ہے۔ حاضرین گرامی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی،
اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے دمبے کی قربانی قبول کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس سنت کو سنت جاریہ بنا دیا کہ سال میں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ اطاعت، اس جذبہ ایثار و قربانی اور حضرت ابراہیم کی فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو قربان کر دینے کی سنت کو یاد کیا جائے، اور اس سنت کو یاد کر کے اپنی زندگیوں کے لیے روشنی، رہنمائی، اپنی زندگیوں کے آگے کے مراحل کے لیے سبق حاصل کیا جائے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جائے، اسے پڑھا جائے، پڑھایا جائے، اسے سنا جائے، سنایا جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے ایک ایک سبق سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے، وہ ابراہیم جو حنیف تھے، سب کی طرف سے رخ موڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان کی سیرت کی پیروی کرنے، ان کی ملت کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حاضرین گرامی، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم اور آپ دیکھیں، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک صفت، آپ کی ایک ایک خوبی جو قرآن مجید میں بیان کی ہے، آج میری اور آپ کی زندگی میں ان میں سے ہر ایک صفت کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے میں آج آپ کے سامنے صرف دو صفات کا نمایاں طور پر اور تیسری صفت کا ضمناً ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں بھی اللہ نے ذکر کی وہ یہ تھی کہ ابراہیم پیدا ہوئے تو مشرکوں کے درمیان پیدا ہوئے، بستی مشرکوں کی، گھر مشرکانہ، باپ مشرک، ہر جگہ شرک ہی شرک کی گندگی اور بدبو، ہر جگہ لوگ شرک میں لت پر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک پر موجود اس پوری امت کے درمیان خود اپنے آپ میں ایک امت بن کر توحید کے امام بن کر کھڑے ہوئے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ عید، یہ مناسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی جائے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑی جائے، میری اور آپ کی زندگی کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ چاہے ماحول مشرکانہ ہو، خاندان مشرکانہ ہو، بستی و محلے کے معمولات میں شرک رچا بسا ہو، لوگوں کے دین و ایمان میں شرک آ گیا ہو، ہماری اور آپ کی زندگی کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں سے شرک کو نکال باہر کریں گے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ جسے شرک کہا جائے سمجھو کہ شرک کیا ہے۔ آپ زندگی میں جیتے ہیں، آپ جو کچھ کرتے ہیں، کہنے والے نے اگر کہا یہ شرک ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ آپ پہ فرض عین ہے۔ آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہو یا بھولے بھالے آدمی ہو، آپ زیادہ دین نہ جانتے ہو، تب بھی شرک اور توحید کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا، آپ کو بولنے والوں سے پوچھنا پڑے گا، یہ سمجھنا پڑے گا کہ میرے اعمال کو شرک کیوں کہا جا رہا ہے، میری زندگی میں پائے جانے والے کاموں کو شرک کیوں کہا جا رہا ہے۔ یہ پوچھ کر، سیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ حنیف بننا ہے، پھر سے ہمیں تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا، انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے سارے بندوں کو موحد پیدا کیا، میں نے اپنے سارے بندوں کو سب سے رخ موڑ کر میری طرف متوجہ ہونے والا بنا کر پیدا کیا۔ فَجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ، لیکن ہوا یہ کہ شیاطین نے، انسانوں میں کے شیطان، جنوں میں کے شیطانوں نے، ابلیس اور اس کی ذریت نے ان کو اچک لیا، ان کے دل و دماغ پہ قبضہ کر لیا، ان کے خاندان قبیلے پہ قبضہ کر لیا، ان کے بستی محلے پہ قبضہ کر لیا، ان کے ماحول پہ قبضہ کر لیا، ان کے زبان و بیان پہ قبضہ کر لیا، شرک کو ان کی زندگی میں رچا دیا، بسا دیا۔ سیرت ابراہیم کا پیغام یہ ہے کہ شرک لوگوں کے رگوں میں بس گیا ہو، اتر گیا ہو، تب بھی
آپ توحید کے امام بنیے، اپنے گھر میں سب سے پہلے موحد، اور اپنی بستی میں سب سے پہلے موحد، اور اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے ساری دنیا تک توحید کا پیغام پہنچانے والے بن کر جئیں، اور اس کی خاطر جو قربانی دینی ہو دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے پہلا سبق یہی ہے اللہ کے بندو، اس لیے قربانی ہم کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی بہت سی باتیں ہم یاد کر رہے ہیں، اگر توحید کو ہم نے سمجھا نہیں، شرک کو ہم نے سمجھا نہیں، تو ہم نے حضرت ابراہیم کی زندگی کے اہم سبق کو ہی نہیں سمجھا ہے۔ دوسری بات جو اس مناسبت سے مجھے یاد دلانی، سیرت ابراہیم علیہ السلام سے جو مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے، زندگی میں اللہ تعالیٰ پہ توکل سب سے بڑی دولت ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، ایک مسئلہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کے معاملات کو اسباب سے جوڑا۔ آپ کو نوالا منہ میں رکھنا ہے، اس سے پہلے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ آپ کو صحت مند رہنا ہے، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ آپ کو دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنا ہے، آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ دنیا دار الاسباب ہے، بیمار ہیں تو دوا لینی پڑے گی، آپ اگر پریشان حال ہیں تو پریشانی کے حل کے اسباب تلاش کرنے پڑیں گے، آپ اگر قرض دار ہیں تو قرض کی ادائیگی کے لیے جو اسباب ہیں وہ تلاش کرنے پڑیں گے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے سبب تلاش کرنا پڑے گا۔ دنیا دار الاسباب ہے، لیکن سبق یہ یاد رکھنا، تمہارے پاس سبب ہو تب، سبب اختیار کرنے سے پہلے بھی، سبب اختیار کرنے کے ساتھ بھی، اور سبب اختیار کرنے کے بعد بھی۔ اور اگر کبھی ایسا بھی ہے زندگی میں کہ آپ کے پاس سبب نہیں ہے، لیکن آپ کی اپنی کوئی طلب ہے، آپ کی اپنی حاجت ہے، آپ کی اپنی ضرورت ہے، ہر دو صورت میں، ہر حال میں آپ کو یہ ایک بات یاد رکھنی ہوگی کہ ہم اور آپ اسباب اختیار کرتے ضرور ہیں، لیکن اسباب پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا۔ مسبب الاسباب رب ذوالجلال پہ ہمارا بھروسہ اور توکل ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، توکل نام ہے اس بات کا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ سے جڑے رہیں، اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پہ بھروسہ کر کے اس سے مدد طلب کیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا دوسرا نمایاں سبق جو مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پہ ایسا ہی بھروسہ کرنے والے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، خاندان مخالف ہوا، باپ مخالف ہوا، قوم مخالف ہوئی، وقت کے ذمہ دار حکمران جو بھی تھے سب مخالف ہوئے، اور سب نے مل کے طے کیا کہ اس کو جلا کر ختم کر دینا ہی ہمارے اور آپ کی قومی مصلحت ہے، ہمارے اور آپ کی بستی کی مصلحت ہے۔ سنا نہیں حضرت ابراہیم کے پیغام کو، حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ میں ڈال دیا۔ اس موقع پر جب جلانے والی آگ سامنے ہو اور آپ کو زندہ آگ میں پھینکا جا رہا ہو، آپ کے میرے ایمان کی آزمائش اس سے زیادہ سخت شاید ہو پائے، لیکن آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ بھروسے کے لیے بہت کافی ہے، کیا ہی بہترین ہے، بھروسے کے قابل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ جب بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ بھی دکھلایا کہ جلانے والی آگ، جلانے والی اپنی تاثیر بھول بیٹھ گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جلانے والی آگ تو جلا نہ دے، اور جلانے والی آگ تو سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھروسے اور توکل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ کو ٹھنڈا کرانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنی بیوی کو مکہ میں چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ مکہ اس وقت نہ شہر ہے نہ آبادی ہے، وہ ایک صحرا ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ایک درخت ہے، اور درخت کے پاس نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ دانا، کچھ نہیں ہے۔ وادی غیر ذی زرع، قرآن میں اللہ نے کہا
ऐसे मुकाम पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजर को, जिनको हम हाजिरा कहते हैं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, दोनों को छोड़ दिया। छोड़कर पलट कर जाने लगे। हज़रत हाजिरा हज़रत इब्राहीम से पूछ रहे हैं, आप हमें यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पलट कर देख नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे। अंबिया की बीवियां भी समझदार हुआ करती हैं। हज़रत हाजिरा ने पूछा कि बस इतना बता दें, आप अल्लाह के हुक्म से हमें यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम ने कहा, यहाँ ये अल्लाह ताला का हुक्म है। सुभान अल्लाह, तवक्कुल करने वाला ये घराना, तवक्कुल करने वाली ये खातून, तवक्कुल करने वाली ये नबी की बीवी देखें। हज़रत हाजिरा ने कहा, अगर अल्लाह के हुक्म से यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा, आप तशरीफ़ ले जाएं। ये तवक्कुल, ये ईमान, अल्लाह पे ऐसा भरोसा कब पैदा होगा? जब अल्लाह ताला से वाकई मानों में वो मुवहिदाना रिश्ता जुड़ेगा, वो तौहीद वाला रिश्ता जुड़ेगा कि अपने हर मसले में हमें सिर्फ अल्लाह याद आए, हम अपने हर मसले में सिर्फ अल्लाह को पुकारें, अपने हर मसले में नफ़ा हो, नुकसान हो, परेशानी हो, खुशी हो, जो हो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ही को याद करें, अल्लाह के अलावा हमारा कोई ना हो, तब जाकर ये रिश्ता बनता है। और जब ये रिश्ता बनता है तो अल्लाह ताला भी बंदों की मदद करता है, अल्लाह ताला बेसहारा नहीं छोड़ता। अल्लाह ने मदद की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से जिंदा भी निकाला, और जिस जगह हज़रत इब्राहीम ने अपने माँ, बीवी और बच्चे को छोड़ा, वहाँ ऐसा शहर बसाया जो क़यामत तक आबाद रहेगा, और क़यामत के करीब उसके वीरान होना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी। मक्का मुकर्रमा को अल्लाह ताला ने वहाँ बसाया, ये उसी तौहीद और तवक्कुल का नतीजा। हाज़रीन गिरामी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का तीसरा अहम सबक उनकी अपनी क़ुरबानी है। आप अगर देखें, हम हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी की एक क़ुरबानी याद रखते हैं, वो दुम्बे की क़ुरबानी जो बच्चे की क़ुरबानी के बदले में अल्लाह ने कबूल फरमाई। लेकिन भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अपने बच्चे या सिर्फ दुम्बे की क़ुरबानी नहीं, सारी ज़िंदगी क़ुरबानी ही क़ुरबानी है। अल्लाह ताला ने जो मांगा, जब मांगा, जिस चीज़ का हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म पे हज़रत इब्राहीम ने हर चीज़ कुर्बान की। आज उन्हीं की उस सुन्नत को याद करके हम जानवरों को ज़बह कर रहे हैं। आज इस जानवरों के ज़बह करने के साथ सबसे पहले हमें अपनी अना को ज़बह करना पड़ेगा, अपनी अनानियत को ज़बह करना पड़ेगा, इसलिए कि बंदा जब तक अनानियत को कुर्बान नहीं करता, अल्लाह ताला की बंदगी के दर्जों को, वो ऊंचे दर्जों को नहीं पा सकता। आदमी अपनी अना को कुर्बान करके अल्लाह ताला का होता है। हमें अपनी अना को कुर्बान करना पड़ेगा, साथ में अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी मर्जी को कुर्बान करना पड़ेगा, अपने लालच को, अपनी ख्वाहिशात को और अपने दिलो दिमाग में आने वाली बातों को अल्लाह ताला की खातिर कुर्बान करना पड़ेगा। कुर्बानी ये है कि उस सुन्नत को याद करके जानवर ज़बह किए जाएं, और कुर्बानी ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के सामने अपना सब कुछ कुर्बान करने के जज्बे को की भी तजदीद की जाए, अपने अंदर वो जज्बा पैदा किया जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस तीसरे से सीरत से मिलने वाले इस तीसरे सबक को हम अपनी ज़िंदगी भर के लिए लेकर बढ़े। आज हम अल्लाह के हुक्म से इस्तिताअत के मुताबिक जानवर ज़बह कर रहे हैं। आज से हम अपनी ख्वाहिशात के सिलसिले में, अपनी ज़िंदगी के मसले में भी इस सबक को भी याद रखें कि मेरी मर्ज़ी हुई गुम जब से तेरी मर्ज़ी में, मेरी मर्ज़ी हुई गुम जब से तेरी मर्ज़ी में, मौत में भी पाए हैं मैंने ज़िंदगी के मज़े। अल्लाह मरने का भी हुक्म दे तो ज़िंदगी से ज़्यादा हमें पसंद आना चाहिए। अल्लाह जो मांगे वो कुर्बान करने में, वो चीज़ रखने से ज़्यादा खुशी हमें मिलनी चाहिए। यही हमारी और आपकी ज़िंदगी के लिए कुर्बानी का हकीकी पैगाम है। हाज़रीन गिरामी, सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रोशनी में इन बुनियादी 3 असबाक़ को ज़िक्र करने के बाद मैं आप हज़रात और ख़वातीन को याद दिलाना चाहूँगा, आज ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा है। हम और आप अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी कुर्बानी में इखलास पैदा कीजिए। इखलास की आपका पैदा करने का तरीक़ा ये है कि जहाँ तक हो सके इस कुर्बानी को अपने और रब के दरमियान रखें। लोगों में नुमाइश, चर्चा, कितने हज़ार का बकरा ख़रीदा, कितने हज़ार का जानवर ख़रीदा, हमने जानवर कितने ख़रीदे, कहाँ से ख़रीदे, ये सारी बातें एक दूसरे को सुना कर अपने इखलास को ज़ाय न करें। नया
ज़माना है, आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपके पास दुनिया के दीगर वसाइल हैं, मोबाइल है। अपने मोबाइल में अपने जानवरों की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पे डालकर अपने इखलास को ज़ाये मत करें। आप और हम अपने जानवरों की कुर्बानी अल्लाह के लिए दे रहे, ये हमारे और अपने रब के दरमियान ही रहने दें। अल्लाह ने फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला तक न इन जानवरों का गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है। जो चीज़ पहुंचती है वो तुम्हारा अपना इखलास है, तुम्हारा अपना तकवा है जो अल्लाह ताला तक पहुंचता है। आप सोचो, कुर्बानी करके हमने गोश्त तो खा लिया, लेकिन जो इखलास अल्लाह ताला तक पहुंचना था उसे हमने सोशल मीडिया पे बांट दिया, तो हमसे ज़्यादा नादान और नासमझ कौन हो सकता है। भाइयों, दूसरी अहम बात याद रखो, कुर्बानी करने के बाद आज अल्लाह तबारक व तआला ने आप में से जिन जिन को इस्तिताअत दी है, आप कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन जिन घरों में, जिन भाइयों तक और ख़ास तौर पे जिनके घर यहाँ नहीं हैं, ऐसे लोग अगर आपके आसपास पड़ोस में रहते हैं, आज उनको अपनी कुर्बानी के गोश्त में से खिलाने की कोशिश करें। आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह के नबी जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, इब्तिदा में यह हुक्म था कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखा नहीं जा सकता। 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना जायज़ नहीं था, 3 दिन के अंदर ख़त्म कर देना ज़रूरी था। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि 3 दिन से ज़्यादा चाहो तो भी गोश्त रख सकते हो। वजह उसकी बताई ये गई कि जब इब्तिदा में अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो मुसलमानों के पास फ़कीरी थी, बहुत कम साहिब हैसियत लोग थे, बहुत कम लोग कुर्बानी किया करते थे और उनका गोश्त सारे मुसलमानों में बटे। इसलिए अल्लाह के नबी ने यह हुक्म दिया था 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त न रखा जाए। फिर खुशहाली आई, कुर्बानी बहुत सारे लोग करने लगे, तो अल्लाह के नबी ने इजाजत दी, कहा कि तुम खाओ खिलाओ और अगर कुछ गोश्त उठा के रखना चाहो तो रखो। इससे ये मसला हमें समझना चाहिए, हमें गोश्त बचा बचा कर रखने से ज़्यादा आज के दिन आम मुसलमानों को खिलाने की फ़िक्र होनी चाहिए। हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए कि आज के दिन हर मुसलमान को गोश्त खाने को मिले, उसकी ईद भी वाकई ईद हो, और उसके बाद अगर हमारे पास कुछ बचने बचाने का इंतज़ाम हो तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। भाइयों, अगली तीसरी अहम तालीम इस मुनासबत से याद दिलाना चाहता हूँ। ईद, बकर ईद ख़ास तौर पर मेरे और आपके ईमान और इम्तिहान, मेरे और आपके ईमान का एक और तरह से आज इम्तिहान है, और वो इम्तिहान ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। पाकी सफाई आधा ईमान है। जानवरों से होने वाली गंदगी, कुर्बानी से होने वाला खून और गंदगी, चारा और गंदगी जो जानवरों ने खाया है, आपके अपने गली के नुक्कड़ पे हो, आपकी गली में हो, या कुर्बानी के बाद बच जाने वाली ज़ायद चीज़ें हो, इनके फेंकने का सही इंतज़ाम करें। एक जगह इकट्ठा करें और ले जाकर ऐसे मुकाम पे डालें जहाँ से म्यूनसिपालिटी वाले उसे उठाकर सही ढंग से ले जाएं। और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप में से जो मोहल्ले के जिम्मेदार हजरात हैं, जिनका सियासत में किसी न किसी हवाले से असर है, इस मौके पे अपने अपने मोहल्लों की पाकी सफाई के लिए म्यूनसिपालिटी के लोगों को बुलाकर फौरी सफाई करना। ये ज़रूरी नहीं कि 3 दिन के बाद सफाई हो, हर दिन बुलाइए, कुछ पैसा दे दिलाकर सही पाकी सफाई अपने मोहल्लों के करवाइए। लोगों को ये पैगाम भी जाना चाहिए कि हमारी ईद जिसमें जानवर गंदगी करते हैं, हम फिर भी उतनी पाकी का एहतमाम करते हैं जितना ज़्यादा गैर अपनी ईदों में इंसान होकर भी पाकी सफाई का ख्याल नहीं रख पाते। मेरे भाइयों, ये मेरे और आपकी तरफ से दीन का सही तारुफ भी है, दीन की सही तबलीग भी है, और वहीं खुद को और दीगर लोगों को तकलीफ से बचाने वाला मामला भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कामिल मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और पैर से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। इस्लामी शरीयत की इस तालीम को याद रखते हुए पाकी सफाई का एहतमाम करें ताकि हमारी और आपकी ये कुर्बानी इबादत भी हो, खुशी भी हो और किसी और की तकलीफ का बाइस न बन सके। हाज़रीन गिरामी, मैं अपने इस खुतबे को ख़त्म करने से पहले ये सुन्नत याद दिलाना चाहूँगा। ईदगाह आप जिस रास्ते से आए वापसी दूसरे रास्ते से कीजिए। घर जाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही घर जाने के बाद 2 रकात पढ़ा करते थे। इस सुन्नत को ज़िंदा कीजिए और उसके बाद घर में
لوگوں سے ملنے ملانے، رشتہ داروں سے سلام دعا کرنے، عید کی مبارکباد یا ملنے ملانے کا اہتمام کریں، لیکن یہ ملنا ملانا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں۔ جو آپ کے محرم ہیں، جو آپ کے قریبی محرم ہیں، ان سے آپ ویسے ملیے جیسے کھل کے ملا جاتا ہے، مصافحہ کیجئے، معانقہ کیجئے۔ جو غیر محرم ہیں ان سے پردے کے پیچھے سے، پردے کے حدود کا خیال رکھتے ہوئے ملیے، مبارکباد دیجئے، ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کا اہتمام کیجئے، اور اس عید کی خوشی میں سب کو اپنے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کیجئے۔ حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے، ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو کسی بھی مسئلے میں مشکل میں پھنسے ہیں اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکلنے کے راستے آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے حالات کو سدھار دے، سنوار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے جان، مال، عزت و آبرو اور ان کے اپنے حقوق کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی جو بھی آزادی ہے اللہ تعالیٰ اسے برقرار رکھے اور اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمانوں میں سے کسی کو بھی کہیں پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جہاں کہیں انسانیت پر، غیر مسلموں پر بھی ناحق ظلم اور زیادتی کا کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑے، اور مظلوموں کی اللہ تعالیٰ حمایت اور نصرت اور مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا کے لیے رحمت بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ اور جو لوگ ہم میں سے انتقال کر گئے، ہمارے آبا و اجداد، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبر کی مشکلات اگر درپیش ہیں تو ان کو آسان کر دے، اگر عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب سے بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما کر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔